معاشرے کے پسماندہ گروہ بیکورڈ گروپس آف سوسائٹی۔ پاکستانی معاشرہ ابھی ترقی پذیر ہے، وسائل چند ہاتھوں تک محدود ہیں۔ یہاں ہر فرد کو ترقی کے لیے یکساں مواقع اور وسائل تک رسائی حاصل نہیں، خاص کر خواتین۔ مذہبی اور نسلی اقلیتیں اور مخلوط صلاحیتوں، جسمانی اور ذہنی طور پر انفرادی اختلافات کے حامل والے گروپ زیادہ پسماندگی کے شکار ہیں۔ ذیل میں ایسے طریقے پیش کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے پاکستانی معاشرہ ان افراد، مذہبی اور نسلی اقلیتوں اور مخلوط صلاحیتوں والے گروہوں کے لیے مزید شمولیت والا بن سکتا ہے۔ نمبر 1، خواتین ویمن۔ پاکستانی معاشرے میں ابھی تک خواتین کو وہ حقوق نہیں مل سکے جو شریعت اسلامی نے انہیں دیے ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو خواتین کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ عورت کو جتنی اہمیت اور آزادی دین اسلام میں دی گئی ہے، اتنی کسی اور دین یا مذہب میں موجود نہیں۔ پاکستانی معاشرے میں حکومتی سطح پر خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ خواتین اس وقت زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تاہم خواتین کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کے حقوق سے متعلق معاشرتی شعور کو اجاگر کیا جائے، تاکہ خواتین کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عملی زندگی میں ترقی کے یکساں مواقع دستیاب ہو سکیں، وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان کے بہت سے قبائلی اور پسماندہ علاقوں میں خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھوٹی بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے باصلاحیت خواتین اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتی، تو یہ تمام چیزیں شمولیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 2، مذہبی اور نسلی اقلیتیں۔ اسلام پاکستان کا اکثریتی مذہب ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہاں دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں، جس میں عیسائی، ہندو، سکھ اور پارسی شامل ہیں۔ یہاں کئی نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں مختلف مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ ریاست کی ہر ادارے اور معاشی شعبے میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے افراد اپنی صلاحیتوں کے مطابق خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزید شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے ہر علاقے میں تعلیمی سہولیات کو بہتر بنایا جائے اور معاشرے میں رواداری کے جذبے کو فروغ دیا جائے، تاکہ ملک کے ہر شہری کو بغیر کسی رکاوٹ کے معاشرے میں ایک قابل عزت اور کامیاب فرد کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے۔ پاکستانی معاشرے میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومتی سطح پر قوانین موجود ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ درسی کتب، ٹیلی ویژن اور پیغام رسانی کے ذریعے دوسرے ذرائع کی مدد سے معاشرے میں رواداری اور برداشت کی صلاحیت پیدا کی جائے، تاکہ یہاں موجود مذہبی اور نسلی اقلیتیں اپنے حقوق سے مستفید ہو سکیں۔ انہیں بھی آئین میں دستیاب حقوق کے مطابق معاشرے میں ایک قابل عزت اور کامیاب فرد کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے، پھر چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا سکھ، ان سب کو ان کے حقوق ملنے چاہئیں۔ نمبر 3، مخلوط صلاحیتوں کے گروہ۔ مخلوط صلاحیتوں کے گروہوں سے مراد معاشرے کے وہ افراد ہیں جو اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسروں سے مختلف ہیں، مثلا نابینا، ہاتھوں یا ٹانگوں سے معذور، ذہنی معذور یا ذہنی پسماندہ اور جینیاتی خرابی جینیٹک ڈس آرڈر کا شکار افراد۔ ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں انہیں وہ حیثیت نہیں مل سکی جو ان کا حق تھا۔ ایسے افراد عملی زندگی کے مختلف شعبوں میں کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ معاشرے میں ان کی کافی بڑی تعداد موجود ہے، مگر زندگی میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے یکساں مواقع کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی اکثریت غیر فعال معاشرتی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حکومتی سطح پر ایسے قوانین موجود ہیں جو انہیں عام شہریوں کی طرح ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرتے ہیں، مگر ان قوانین پر خلوص نیت سے عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ مختلف ملازمتوں میں ان کا کوٹا مخصوص کیا گیا ہے، مگر اس کوٹے کے تحت انہیں ملازمتیں دینے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اگر حکومتی سطح پر سنجیدگی سے ایسے افراد کی تعلیم اور مناسب تربیت کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں کہ انہیں بغیر کسی امتیاز کے عملی زندگی میں ترقی کے لیے مساوی مواقع، ذرائع اور خدمات فراہم کی جائیں، تو یہ افراد بھی معاشرے کے مفید کارکن بن سکتے ہیں۔